کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔ تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے، اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم، اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے۔ یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز، جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے، اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا۔ اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے۔ وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے۔ زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے۔ وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے
اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں، ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں، اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے، اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔